السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ اس چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، شکریہ۔ اچھا، ہم پڑھیں گے ناول مصحف بائی نعیم رحمت کا ایپیسوڈ نمبر 8، سو لیٹس چیک اٹ آؤٹ۔ اس کی آنکھوں پہ نمی ڈالی گئی تھی، گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر سامنے کرسی پہ جا بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو وہ جیسے چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ بڑا سا پرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور باریک خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پر وہ اکڑے اکڑے تیور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا وہ کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ ابھی تک اس سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی اور بیوٹیشین کی لگائی گئی ساری پہیں ویسے ہی کس کے لگی ہوئی تھی۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی؟ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک میں نگاہ پڑی۔ 3:30 بج رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی اور آپ وہی ہے چاہنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں فائل سائن کروا کر واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتے کہ تمہیں سے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی ہو نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہوتے ہوئے تم جیسے عیاشوں کے ہاتھ بیچ ڈالا اس نے مجھے، جو میرا سگا حیزاد بھائی تھا۔ تم سب گدوں کا بس تھی، تمہیں بھی تو یہ چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور زبانی تقریر متاثر نہیں کرتی۔ وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلکا رہا تھا۔ مجھے صرف سچ سننا ہے اور ٹھیک ورنہ میں تھانے لے جا کر تمہاری کال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شیئر دیتا رہا ہے؟ کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں؟ اور تمہارے اس گینگ میں اور کون کون ہے؟ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دعا چھوڑ دیا تو لمحے برکود ہوئے اور مغالے ان دونوں کے بیچ میں حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لوں، میں سچ قسم لے لوں؟ واقعی؟ ہاں لے 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھی بیٹا سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت لے جائے، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہے وہ جب میں تمہارے کہے پر یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک مجھے نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے پہ سیٹ کی، راک کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنے کے بل ایسے قدموں میں آ بیٹھی۔ ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میلا انتی کا آپ کا کیا مقصد ہے یا فواد بھائی کا کیا مقصد ہے؟ میں میرٹ میں ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کان سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ کا سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر مخصوص تنسی انداز۔ جتنا وہ شخص وجیہہ تھا، اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمد کا دل چاہا کہ اس کا منہ اچھلے اور اگلی پل وہ اس پہ جپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لی۔ اسی کشمکش میں محمد کے دونوں آنکھوں اس کی گال سے رگڑ گئے۔ صرف آنکھیں ہی نہیں، تمہاری حرکتیں بھی بلیوں والی ہے۔ وہ کڑا ہوا اور اس کی کلائیوں سے پکڑے ساتھ کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کر اپنے سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بیوی، مجھے جذباتی تغیر متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرا پہ سچاریاں مسکرایا اور پھر کہا، تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا مگر ابھی نہیں۔ ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی ایس پی صاحب، رات گزرے گی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ جھک کر سگریٹ ایشٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور ناب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو۔ وہ دونوں ہاتھ سے زور سے دروازہ بجانے لگی مگر جواب نہ ڈاٹ۔ وہ بے بس سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کے آنسو بہاتی ہوش یاد کر رہی تھی۔ جو وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے مس ہوئی تھی۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ میں پوری اترتی ہے۔ تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا فسق اور وہ اس کی ساری عنایتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ جب وہ اس سے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا۔ اور وہ بھی کتنی بیوقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہیں تھا، وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد،
وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہا تھا، ورڈز کا کیا مقصد تھا۔ اس سے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو سوائے سے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے ہی مکر جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا ہے۔ خدایا وہ کیا کرے۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرہ کا دل دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائے تو آنسوں کی دھند نیچے لٹکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور باری مخملی پردے وہ چونکی۔ کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑے اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا۔ پردہ کتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا، اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھی جس میں بغیر دقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب وہ دعا کرتے کرتے تک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونا سے اس کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھی، جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تکایا گیا تھا اور گنگنالی الٹے کے وجہ سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکڑ اور صدموہد ایس پی کی قائد سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا، پھر وارڈروب کھولا، اندر منرانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بیڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روغن کو تلاش سے اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی دیوار سے زیادہ چکنا سفید تھا، بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا، پھر غور اندر دیکھتے ہاتھ پر تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھی۔ آگے کا کام بہت آسان تھا، اس نے سارے نل کھولے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگائے لگ رہے تھے، سو اس سے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی اور اس میں وہ بہت سارے گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سے ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر دیوار تھی۔ کھڑکی کی 4 دیواری کی کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان طرف خلا تھا اور نیچے، بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً تیسری منزل پر موجود تھی، شاید اس لیے انہیں کچے پکے پٹے لگا دیے، انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوس نند بند کر کھڑکی بند کر نہیں لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اب صحن میں کیا کر رہی ہے؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب تو نہیں، بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونک کے پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی اور آوازیں کہیں نیچے سے بھی نہیں، برابر سے آ رہی تھی، بالکل برابر سے، یعنی اس باتھ روم کے برابر سامنے کا صحن تھا۔ اور اگر وہ یہ دیوار پاٹ جائے تو؟ اسے چوتھے خیال نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا اور اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بدیر گھر پہنچنے پر اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکٹ پر رکھے تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پٹے اکاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی۔ اللہم، اوہو، برابر والے صحن میں وہ کنکاری تھی۔ اگلے لمحے اس کی مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجی تھی۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اور نیچے دیکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیا۔ وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اور میری بصارت و سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار کی طرح وہ دیوار پہ بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پر رکھے اور بالآخر برابر والوں کی چھت پہ اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ بے یقین سے پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی، جس کے پار ایسی ہمایوں داؤد کا گھر تھا، بلکہ قیادت خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی چمکی، وہ ٹٹکی۔ یقیناً کس نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔ اپنی بیوقوفی پہ اس سے غصہ آیا۔ اس سے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا، مگر آدھی فرائض تو نہ تھی، یا بجھنے کی آواز کے فسوں میں ایسی کوئی تھی کہ ہوش نہ رہا۔ وَفَوْقِ نُورًا وَتَحْتِ نُورًا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹی گرل سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کے گنگنا رہی تھی۔ وَإِمَامِ نُورًا وَحَلْقِ نُورًا، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ اور دیوار کے ساتھ گھٹنے کی بلڈنگ کی گرل تک آئی، وہ لڑکی دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ وَاجْعَل لِّي نُورًا،
اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چپ چاپ کر دروازے سے اندر جھنک گئی۔ لڑکی اس طرح مگن سی تھی، وہ فی لسانی نور و عصبی نورا، اور میرے زبان و اعصاب میں نور ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدم چاندنی کے باعث اسے اتنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی، دبے پاؤں فریج کی طرف بڑھی۔ وَلَحْمِ نُورًا وَدَمِ نُورًا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پہ نگاہ پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کے بجائے نیچے جانا چاہیے۔ وَشَعْرِ نُورًا وَبَشَرِ نُورًا، اور میرے بال اور کال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالدار الماری کے ہینڈل سے کچھ لٹکتا نظر آیا۔ اس نے جپٹ کر وہ اتارا۔ وہ سیاہ جارجٹ کا لبادہ تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وَجَعَلْ فِي نَفْسِ نُورًا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا، وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتا شلوار میں کڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور میرے لیے نور بڑھا دے۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کس طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اللہم آتینی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر۔ وہ اسی طرح ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل نے تیزی سے عبائی کے بٹن بند کر کے اسکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم سے بہت خاموشی لگی۔ باہر ذہن بہت چپ سا ہو گیا تھا، شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ قدرے جلدبازی میں تیز سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کے چوکٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ کون؟ چوکنے سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار کے وجہ سے ملبوس، سر پر دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے، الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے آپ کیا ہوگا؟ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی۔ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، وہ دعائیں نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے کس طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تو پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے سے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہے۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چمک آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں، جن کی رنگت سنہرے پکراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل، یہ لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب، ابھی کچھ وقت پہلے۔ اس کے نقش نہیں، یہ عبوری سنہری آنکھیں تھی جو شناسا تھی۔ میں محمل ہوں۔ جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نہیں آئی ہیں؟ نیو کمر ہے؟ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں ہی آئی ہوں، نیو کمر۔ اوپر تو آ گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز 3rd فلور پہ ہی ہے نا؟ پھر نیچے؟ اوہ، آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً۔ وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے پریئر ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیے۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیے۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل متذبذب سے پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی۔ دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھی جن سے چن کر آدھی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پانچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبائی نے ڈانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں تھی، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جاتی تھی۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پر رکھے۔ رات کے اس فہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یہ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے کے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آ جاتا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی، بے حد چوڑی سیڑھی نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑی تو لمحے بھر کو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاص نیچے تک جا رہی تھی۔ مدھم چاندنی میں چند زرے ہی دکھتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ سہج سہج کر نیم تاریک زینے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دس چکے تھے۔ وہ بے حد طویل وارث کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔
وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پہ ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے سے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا، چھت گیر فانوس اور اسپاٹ لائٹ چکمگا اٹھی تھی۔ ہال 6 اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، سفید دیواریں، روشنی سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچے گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکی اور سامنے ٹونٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہا تھا۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ہوئی چوکی پہ بیٹھی اور جھک کر ٹونٹی کھولی۔ فواد اور وہ ASP محمد ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جس میں ٹونٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی، محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بیوقوف بنائے جانے کا احساس۔ کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آنے لگی۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب دل نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیا اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پر ایک بڑا سا اسٹیج بنا تھا، درمیان میں میز اور کرسیاں رکھی تھی، ایک طرف فاصلے پر ڈائس بھی رکھا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک بے حد خوبصورت ہتھاڑی سے مزین فریم آویزا تھا۔ اس پہ وہ سرسری سے نگاہ ڈالتی ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ خوبصورت عربی بات کے نیچے اردو میں کچھ خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ ایک لخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور سے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اس لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ آج تم نے صبح یہی بات سوچنی تھی، مگر فلم میں گانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی، لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانو چکھائے۔ میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دوستانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پر خواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے محمل۔ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگت اعزاز پروپوز کرنے کے بہانے ڈرنے کا جانسا دے کر، اسے خوب بننے سنورنے کا کہہ کر، اپنے کسی عیاش دوست سے گرل لے کر اسے ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ کی مصیبت، خواہ کا ظلم نہیں ہے کیا؟ نہیں، محمل نے بے یقینی سے پلکیں چپکائی۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اس صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو تو یہ تو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض کے کزن کو کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب یہ بتاؤ، یہ ظلم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بھی فلک جبکہ فرشتوں کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکا دوزانوں بیٹی آہستگی اور نرمی سے بتا رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کس نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کی زمین نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عزت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دی وے فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور نہیں ہوتے محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچا کی قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جس طرح کے منگنے والے روز نے کی تھی۔ اس نے اپنے کلائی دیکھی، اس پہ حد مند ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ فرشتے واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر پھر سے کھڑی ہو گئی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ آگاہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگی۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہے تھے، سب سے زیادہ قصور تو اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کرتے اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈٹائی سے اس نے سیاہ فم لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔
ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کری تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ مجھے گھر واپس پہنچا دے، وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ کبھی تنہا، کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھو فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیزیں یہ مقدر نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت کس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخر سیڑھی چڑھتے فرشتے طرح سے چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا سی گئی۔ دل زور سے لڑکا۔ ہاں تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی سے دیکھ رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تہجد کے بعد یہاں ہمارے مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا۔ دومیہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور صبح میں نے تمہیں صحن پھیلاتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بولا کر اپنے جسم پر موجود عبایا دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائن سے ذرا ذرا سے جانگ رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے۔ اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا خوش مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ پھر اس کی شوق شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برے آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اس سے پہلے گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لے آئے، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر، وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ السلام علیکم موری، کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا، ہے کدھر وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اونٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پر ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق دق سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتوں کو بالوا سے سب کتھا سنا رہی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کے نادرنے میں کیسے پردہ ڈال گئی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتے سے راستہ دینے کے لیے چوکٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ درکتے دل سے گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پہ تیار، اکلو تیور اور ماتھے پر بیل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہے کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً غرائی تھی۔ واٹ؟ تم؟ زبان سنبھال کر بات کرے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم؟ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموش سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموش سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس والوں جانے میں فرق ہوگا اگر تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیے۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا مگر فرشتے سے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہی موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نراہٹ میں وہ اور بھی شاندار لگ رہا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمارے سامنے کڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھال لی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد سے انداز میں کر وہ گاڑی سڑک پہ ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈھانے، مگر مجھے مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہو۔ اس کو جا کر ہمایوں نے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو اب اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔